چشمے نم 4 کمروں کے اس مکان میں صفِ ماتم بچھی تھی۔ صحن میں ایک چارپائی پر میت رکھی گئی تھی، جس کا ہمیشہ کملایا ہوا رہنے والا چہرہ آج روشن اور پرنور تھا۔ جیتے جی جس کے لبوں پر کبھی مسکراہٹ نظر نہ آئی تھی، لیکن آج وہی لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ شاید زندگی کی تکلیفوں اور اذیتوں سے چھٹکارا ملنے کے باعث چہرے پر آسودگی جھلک رہی تھی۔ وہیں صحن میں ایک طرف نیم کا درخت تھا، جس کے تنے کو مضبوطی سے پکڑے 7 سال کا سہما ہوا سا بچہ کھڑا تھا، ٹکٹکی باندھے چارپائی پر لیٹے وجود کو تکتا ہوا۔ وہ وجود جو کڑی دھوپ میں اس کے لیے چھاؤں کی مانند تھا، لیکن آج وہ چھاؤں بھی چھن گئی تھی اس سے۔ ہر طرف سے آہو بکا اور بین کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ بچے نے نگاہوں کا زاویہ بدلا اور بھیڑ میں کسی کو تلاشنے لگا۔ جلد ہی ایک اور چہرہ اس کی نگاہوں کی زد میں تھا، اس کی دادی کا چہرہ۔ وہ دادی جس میں منافقت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ چارپائی کے سرہانے بیٹھی وہ یوں پچھاڑے کھا رہی تھی جیسے مرنے والی عورت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، ان کے اور اس سے بہت پیار کرتی تھیں، جبکہ حقیقت میں جب سے وہ بہو لائی تھی تب سے اس کے ساتھ بغض اور عناد کا رشتہ رکھا تھا۔ انہوں نے راجا نے یاد کرنے کی کوشش کی، کیا کوئی ایسا دن گزرا اس کی ماں کی زندگی میں جب دادی نے اس کے شوہر سے نہ پٹوایا ہو، اور نہ جانے کتنی ہی بار اس کے سامنے اس کے باپ اور دادی نے دھکے دے کر اس کی ماں کو گھر سے نکالا تھا۔ تو پھر اب یہ مکرو فریب کیوں؟ ان کی ماں کے مرنے پہ یہ رونا دھونا کیسا؟ انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ان کی زندگی سے چلی گئی وہ عورت جس سے دشمنی کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہ تھا ان کا، لیکن یہ ڈھونگ تو رچانا ہی تھا انہیں دنیا کو دکھانے کے لیے۔ راجا خالی آنکھوں سے سامنے دیکھتا رہا۔ تبھی ایک اور چہرہ نظر آیا تھا اسے، اپنے باپ کا چہرہ، جو آنکھوں میں آنسو لیے چارپائی کے نزدیک کھڑا تھا۔ قریب ہی ایک اور آدمی بھی تھا جو شاید افسوس کر رہا تھا، اور اس کا باپ غمگین چہرہ لیے اسبات میں سر ہلا رہا تھا۔ کتنا دوگلا تھا نا وہ انسان، اپنی بیوی کو کبھی تحفظ نہ دے سکا، کبھی اس کی قدر نہ کی، کبھی اس کا احساس نہ کیا، ذرا ذرا سی بات پر اسے مارتا پیٹتا، اور وہ بیچاری ساری رات زخموں کو سہلاتی، روتی کڑلاتی، بچوں کو سنبھالتی، اور صبح ہوتے ہی پھر ان کی خدمت میں جٹ جاتی، بغیر کوئی شکوہ کیے۔ ہر درد دل میں چھپا لیتی، اور شاید وہی درد اس کے دل کا روگ بن کر اس کی جان لے گیا۔ اور اب یہ منافق لوگ اس کے سرہانے بیٹھے بین کر رہے ہیں، خود اسے مار کر اس کی جان لے کر اس کے لیے رو رہے ہیں۔ راجا کو شدید نفرت ہوئی ان سب کی منافقت سے، اس گھٹیا پن سے۔ تبھی کسی کا ننھا سا ہاتھ اس کے ہاتھ کی گرفت میں آیا تھا۔ اس نے نظریں جھکا کر دیکھا، اس کی 3 سالہ بہن اس کا ہاتھ تھامے کچھ پوچھ رہی تھی۔ وہ نیچے جھکا، لاجا، امی کدھر گئی؟ اور یہ سب لو کیوں رہے ہیں؟ آنکھوں میں معصومیت لیے وہ پوچھ رہی تھی۔ راجا نے بے ساختہ اسے گلے سے لگا لیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ بہت دور چلی گئی ماں ہمیں چھوڑ کر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ہمارا اب کوئی نہیں، ہم اکیلے ہو گئے، بالکل اکیلے۔ وہ 7 سال کا بچہ روتے ہوئے اپنی بہن سے کہہ رہا تھا، جس کے لہجے میں کرب و اذیت کا ٹھاٹے مارتا سمندر تھا، لیکن وہاں ایک بھی فرد ایسا نہ تھا جو ان کے درد کو سمجھ سکتا۔
وہ شدید غصے میں ریش ڈرائیونگ کر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ بڑبڑاہٹ بھی جاری تھی۔ لب بھیجے مسلسل گاڑی کی اسپیڈ بڑھاتے ہوئے وہ غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بار بار نظریں بیک ویو مرر تک جاتی جہاں اس کی سیاہ مرسیڈیز کے پیچھے ایک جیپ آ رہی تھی، اور اس جیپ کو دیکھ دیکھ کر ابیہ کو مزید تپ چڑھنے لگی۔ اس نے ایک دم بریک پر دباؤ بڑھایا، گاڑی کے ٹائر چرچرائے اور گاڑی 2-3 جھٹکے کھانے کے بعد رک گئی۔ اس کی گاڑی رکتے ہی پیچھے آتی جیپ بھی رک چکی تھی۔ گاڑی سے اترے بغیر لب بیچے ابیہ سامنے نظر آتی تار کول کو سڑک کو گھورنے لگی۔ جب جیپ سے اتر کر ایک شخص اس کی کھڑکی کی جانب آیا، میڈم کیا ہوا؟ گاڑی کیوں روک دی آپ نے؟ شائستگی سے دریافت کیا گیا۔ ابیہ نے گوگلز آنکھوں سے ہٹا کر خوخار نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہٹا کٹا مضبوط جسامت کا مالک پہلوان نما شخص، جس کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں تھیں، اور وہ مونچھیں ابیہ کو زہر لگتی۔ ہاتھ میں بندوق پکڑے بلیک کلر کے باڈی گارڈ کے یونیفارم میں ادب سے کھڑا تھا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جہاں دل چاہے گاڑی روکوں، جب چاہے گاڑی چلاؤں۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ تمہارا کام ہر وقت میرے ساتھ رہنا ہے، میری حفاظت کرنا ہے، مجھ سے سوال کرنا نہیں، سمجھے؟ گیٹ آؤٹ۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی، لہجے میں نخوت اور بدتمیزی تھی۔ گارڈ خفیف سا ہو گیا۔ میڈم میں تو بس اس لیے پوچھا کہ کہیں گاڑی خراب تو۔ وہ ہلکی سی آواز میں اس بگڑی ہوئی امیر زادی کو صفائی دینے لگا۔ تم نے سنا نہیں؟ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ، وہ چلائی تھی۔ سارے موڈ کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ اتنا خوبصورت موسم اور خوشنما شام کا منظر بھی اس کا دل جلا رہا تھا۔ گارڈ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ پتہ نہیں بابا کیوں ہر جگہ یہ 4 عدد پہلوان نما نمونے روانہ کر دیتے ہیں میرے ساتھ۔ اٹس انٹرسٹنگ، غصے سے بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے چند لمحے گہری سانسیں لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا، اور پھر گاڑی سٹارٹ کی تو وہ جیپ بھی اس کی گاڑی کے پیچھے روانہ ہو گئی۔ میرے پرس میں سے 500 روپے کس نے نکالے ہیں؟ سچ سچ بتا دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ راجہ نل کے سامنے کھڑا پانی کی بالٹی بھر رہا تھا جب اس کی بڑی چچی ریحانہ بیگم صحن میں آ کر چلانے لگیں۔ وہاں راجہ کے علاوہ 5 بچے اور بھی کھیل میں مگن تھے، جس میں سے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ریحانہ چچی اور بڑے چچا کے تھے، اور ایک بیٹا چھوٹے چچا کا تھا۔ چچی کی بات پر راجہ نے چھوٹے چچا کے بیٹے فراز کی جانب دیکھا۔ کل اس نے اپنی آنکھوں سے فراز کو پیسے چوری کرتے دیکھا تھا، لیکن خاموش رہا تھا کہ اگر کچھ کہتا تب بھی مار اسے ہی پڑتی۔ لب سیے وہ خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا کہ چھوٹی چچی نے پانی کی بالٹی اندر منگوائی تھی۔ اگر دیر ہو جاتی تو اس کی ہی پٹائی ہوتی۔ ہمیں کیا معلوم، راجہ سے پوچھے جا کر، فراز نے کن آنکھوں سے راجہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ریحانہ چچی کا رخ اب راجہ کی جانب ہو چکا تھا۔ راجہ بتاؤ تم نے نکالے ہیں نا میرے پیسے؟ کڑی نظروں سے اسے گھورتی وہ راجہ کے سر پر کھڑی تھی۔ راجہ نے خوف زدہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ نہیں چچی، وہ تو فراز نے کل، وہ ہکلاتے ہوئے کچھ کہنا چاہ رہا تھا جب اندر سے چھوٹی چچی شور مچاتی ہوئی برآمد ہوئی۔ ہائے اللہ، یہ دن بھی دیکھنا تھا، یہ آوارہ نکما بد چلن ماں کا بیٹا خود چوری کر کے الزام میرے معصوم بیٹے پر لگا رہا ہے۔ پیسے ضرور اسی نے نکالے ہیں ریحانہ، اور نام میرے بچے کا لگا رہا ہے۔ نکالو نکالو پیسے، کدھر ہیں پیسے جو چوری کیے ہیں؟ جلدی نکالو۔ چھوٹی چچی نے اسے مارنا شروع کر دیا تھا۔ تھپڑ کھا کر وہ منہ کے بل گرا۔ گرنے کے باعث ناک نل سے لگا اور ناک سے خون بہنے لگا۔ چھوٹی چچی تو فساد پھیلا کر پیچھے ہو گئی، اور پھر بڑی چچی نے اپنے دل کی بھڑاس اس پر نکالی۔ وہ خاموشی سے زمین پر بیٹھا مار کھاتا رہا۔
دور کھڑے بچے اسے مار پڑتی دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ فراز کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک تھی۔ اس کا تو سدا کا بیر تھا راجا سے۔ اب اپنی کی گئی غلطی کی سزا اسے ملتے دیکھ کر وہ خوش تھا۔ اسے خوب پیٹنے کے بعد دونوں چچیاں اپنے اپنے بچوں کو لیے اندر کی جانب بڑھ گئیں اور وہ بن ماں کا بچہ اس کڑی دھوپ میں نڈھال سا گھٹنوں میں سر دیے ہچکیوں سے رونے لگا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا۔ جب تک ماں زندہ تھی انہیں ہر ظلم سے بچاتی رہی، خود مار کھا لیتی لیکن ان پر آنچ نہ آنے دیتی۔ لیکن ماں کے جانے کے بعد ان 5 مہینوں میں اس پر ہر ظلم ڈھایا گیا۔ باقی سب بچے پڑھنے جاتے اور وہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا اور ذرا ذرا سی بات پر اسے بے دریغ مارا جاتا۔ چھوٹی سی غلطی ہو جاتی تو اسے اس کی بہن کو بھوکا رکھ کر سزا دی جاتی۔ خود پر تو وہ سب سہ لیتا لیکن بہن کی تکلیف اسے دیکھی نہ جاتی، اس لیے ہر ممکن کوشش کرتا کہ چچیوں کو ناراض ہونے کا موقع نہ دے، لیکن ہر بار غلطی نہ ہونے پر بھی سزا اسے ہی ملتی۔ جسم پر نہ جانے کتنے ہی زخموں کے نشان تھے، جن میں کچھ مندمل ہو چکے تھے اور کچھ تازہ تھے۔ وہ اتنا تناسب سہ کر بھی اف تک نہ کرتا، خاموشی سے ان سے پٹتا رہتا۔ کچھ کہتا بھی تو کس سے؟ کوئی سہارا ہی نہ تھا۔ باپ تو ماں کے مرنے کے 3 دن بعد ہی انہیں بے آسرا چھوڑ کر بیرون ملک جا چکا تھا۔ اب وہ اور اس کی بہن چچا اور چچیوں کے ہی رحم و کرم پر تھے۔ ڈیڈ، میں ساحل سمندر جا رہی ہوں۔ وہ بلیک جینز پر سفید سلیو لیس ٹاپ پہنے نک سک سے تیار ٹک ٹک کرتی سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں اسد شیرازی کے پاس چلی آئی، جو لیپ ٹاپ پر کوئی ای میل ٹائپ کر رہے تھے۔ اسد شیرازی نے ایک نظر اپنی 20 سالہ خوبصورت اور طرحدار بیٹی کو دیکھا جس میں ان کی جان بستی تھی۔ ضرور مائی ڈیئر، بٹ باڈی گارڈ کو لے کر جانا، نرمی سے کہتے وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو چکے تھے، جبکہ دروازے کی جانب بڑھتی ابیا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ان کی بات پر منہ بسورتی وہ واپس ان کے قریب آئی۔ ڈیڈ، ہر جگہ ان 4 پہلوانوں کو لے کر جانا ضروری ہوتا ہے کیا؟ آئی مین کوئی پرائیویسی ہی نہیں۔ شاپنگ پہ جاؤں یا فرینڈس کے ساتھ ریسٹورنٹ، یونی جاؤں یا لانگ ڈرائیو، آپ ہر جگہ انہیں میرے ساتھ روانہ کر دیتے ہیں۔ ان کے انداز میں خفگی تھی۔ اٹس جسٹ فار یور سیکیورٹی مائی بیبی، وہ مسکرائے تھے اس کے انداز پر۔ بٹ ڈیڈ، مجھے بالکل پسند نہیں یہ سب۔ ان 4 کی موجودگی میں کوئی بھی میرے قریب آنے، مجھ سے دوستی کرنے سے ڈرتا ہے، یہاں تک کہ میرے فرینڈز بھی خائف سے رہتے ہیں ان سے۔ اور پھر اگر باڈی گارڈ رکھنے ہیں تو کوئی ہینڈسم سے رکھیں، یہ کیا بدموش ٹائپ رکھے ہیں، اتنی بڑی بڑی مونچھیں ہیں ان کی، مجھے غصہ آنے لگتا ہے ان پر۔ اس کے منہ کے زاویے بگڑے۔ دیکھو ابیا، تم میری اکلوتی بیٹی ہو، اسد شیرازی کی، جن کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے، اور جو لوگ امیر ہوتے ہیں ان کے بہت سے دشمن بھی ہوتے ہیں، میرے بھی ہیں، جو ہر وقت میری کمزوری ڈھونڈنے میں لگے ہیں۔ اور سب جانتے ہیں کہ اسد شیرازی کی کوئی کمزوری نہیں سوائے تمہاری۔ تم اس طوطے کی مانند ہو جس میں میری جان بند ہے، اور میرے دشمن اب تم تک پہنچنے، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ مجھے تکلیف پہنچا سکے۔ اس لیے تمہاری حفاظت میری اولین ذمہ داری ہے۔ میں تم پر آج بھی نہیں آنے دے سکتا۔ تمہیں جتنا بھی برا لگے، غصہ آئے، لیکن تمہیں ان گارڈز کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ سب میں تمہاری سیفٹی کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ یہ 4 میرے قابل ترین اور بھروسے والے بندے ہیں جو خود کٹ مریں گے لیکن تمہاری حفاظت کریں گے۔ اینڈ نو مور آرگیومنٹس، انجوائے یور ڈے۔ ایک لمبی سی تقریر کرتے ہوئے آخر میں انہوں نے ابیہا کا گال تھپکا تو وہ کندھے اچکاتی ہوئی مڑی اور اونچی پونی ٹیل جھلاتی ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ دونوں اس وقت اس چھوٹے سے نیم تاریک کمرے میں بیٹھے تھے۔ چھت پر بنا یہ واحد کمرہ تھا جسے پہلے اسٹور روم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، لیکن ان کی ماں کے مرنے کے بعد
چھوٹی چچی نے یہ کہہ کر انہیں ان کے کمرے سے نکال دیا کہ ایک کمرے میں ان کا جہیز کا سامان پورا نہیں آتا۔ یوں ان کا کمرہ ہتھیا کر انہیں اس اسٹور روم میں شفٹ کر دیا گیا، جہاں ان دونوں کے سوا کوئی نہ ہوتا۔ سرد اور تاریک راتوں میں وہ دونوں ڈرے سہمے ایک دوسرے سے چپکے رہتے۔ راجا تو پھر بھی تھوڑا سمجھدار تھا، کچھ حد تک خود کو سنبھال لیتا، لیکن چھوٹی ڈرنے لگتی۔ اسے اندھیرے سے خوف آتا تو راجا اسے اپنی گود میں لے کر اپنی موجودگی کا احساس دلاتا اور دھیرے دھیرے تھپکتا۔ جب وہ بھائی کے تحفظ کا احساس ہوتے ہی سو جاتی تو راجا وہیں بیٹھے بیٹھے ساری رات گزار دیتا۔ آج پھر چھوٹی سی بات پر اسے مارا گیا اور ان دونوں کا کھانا بند کر دیا گیا۔ دونوں اس وقت بھوکے پیاسے ایک استعمال شدہ میٹریس پر چادر اوڑھے بیٹھے تھے۔ چھوٹی بھوک سے کرلا رہی تھی، بار بار بھائی سے کھانے کو کچھ مانگتی اور وہ اداس نظروں سے بہن کا ستا ہوا چہرہ، معصوم چہرہ دیکھتا اور پھر دیوار سے سر ٹکا کر آنکھیں مون لیتا۔ آج ان کے اس چھوٹے سے کمرے کا بلب بھی خراب ہو گیا تھا تو کمرے میں اندھیرا پھیلا تھا، اس لیے اس نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ دروازے سے سردی اندر آ رہی تھی، لیکن چاند کی روشنی بھی ان کے کمرے کو کچھ حد تک روشن کر رہی تھی۔ لاجا، بھوک لگی ہے، تقریباً 10ویں بار چھوٹی نے یہ بات اس سے کہی تھی۔ اس نے بے بسی سے بہن کی جانب دیکھا۔ میں کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں، بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتا وہ لب کاٹتا اٹھا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ نیچے جا کر کچن میں دیکھا تو سب برتن خالی پڑے تھے، ایک چپاتی تک نہ تھی، بس ایک طرف سوکھی روٹی کے چند ٹکڑے تھے جو نہ جانے کب سے یہاں رکھے تھے۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے وہ ٹکڑے اٹھائے، ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی ڈالا اور انہیں اس میں بھگویا تاکہ کچھ نرم ہو کر کھانے کے قابل ہو سکیں۔ کچھ دیر بعد اس نے وہ پیالہ تھاما اور اسٹیل کا گلاس جو ان دونوں بہن بھائیوں کے لیے مخصوص تھا اس میں پانی ڈالا اور چھت پر چلا گیا۔ جا کر وہ پیالہ اس نے بہن کے سامنے رکھا اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھلانے لگا۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید بہن کے کھانے کے بعد اس کے لیے بھی کچھ بچ جائے، لیکن چھوٹی دوپہر سے بھوکی تھی، اس لیے وہ سب ٹکڑے کھا گئی۔ راجا کے پیٹ میں بھوک کے باعث درد ہو رہا تھا، لیکن بہن کی بھوک کے سامنے اس نے اپنے پیٹ کو نظر انداز کر دیا اور 2 گھونٹ پانی پی کر دل میں درد لیے لیٹ گیا۔ وہ سلگ رہی تھی دل ہی دل میں، پتہ نہیں ساری دنیا اس کے ڈیڈ کی ہی دشمن کیوں بن گئی تھی، جبکہ ڈیڈ نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، ہر کسی کی مدد کرنے کو تیار ہوتے، پھر بھی لوگ ان کے خلاف کیوں تھے؟ اور ان کی مخالفین میں زیادہ تر ان جیسے بزنس مین ہی شامل تھے جو جلتے تھے ان کی ترقی سے، اور اب ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے تھے انہیں کوئی ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کو۔ وہ یہ سب باتیں سمجھتی تھی، جانتی تھی کہ کتنی اہم ہے اپنے ڈیڈ کے لیے، اور وہ یہ سب اس کی خاطر کر رہے تھے، لیکن پھر بھی اسے کوفت ہوتی تھی ان گارڈز کی موجودگی سے۔ وہ عام لوگوں کی طرح آزادی سے زندگی گزارنا چاہتی تھی، بغیر پروٹوکول کے، لیکن گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے ٹرن لیا۔ تبھی ایک آئیڈیا آیا اس کے ذہن میں اور لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ ساحل سمندر کی جانب جانے والے کی بجائے اس نے گاڑی کا رخ شاپنگ مال کی جانب کیا۔ بندوق تھامے گارڈز ہر جگہ اس کے ساتھ ساتھ تھے اور اب سے ان سے جان چھڑانی تھی کہ وہ کچھ وقت اپنے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ تنہا، اکیلی، تیز تیز قدم اٹھاتی وہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایک جگہ رک کر 2-3 ڈریسز دیکھے، پھر ناک چڑھاتی آگے بڑھ گئی۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ مڑی۔ میں واش روم جا رہی ہوں، تم لوگ یہی میرا ویٹ کرو، نخوت سے کہتی وہ آگے بڑھ گئی۔ واش روم جا کر اس نے چند سیکنڈ ویٹ کیا، پھر وہاں سے نظر بچا کر نکلی اور شاپنگ مال کے دوسرے دروازے سے پارکنگ ایریا میں آ گئی۔
اب کرتے رہے میرا ویٹ. ہوں. گاڑی کو بیک کرتے ہوئے وہ بڑبڑائی اور مسرور سی ساحل سمندر کی جانب گاڑی موڑ لی. دوپہر کا وقت تھا. اتوار کی وجہ سے سب بچوں کو اسکول سے چھٹی تھی اور وہ گھر کے باہر کرکٹ کھیل رہے تھے، جبکہ راجا بھینسوں کو چارہ ڈال رہا تھا. کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ حسرت بھری نگاہوں سے کھلے دروازوں سے نظر آتے اپنے کزنز اور ان کے دوستوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا. اسے کرکٹ کھیلنے کا بے حد شوق تھا، لیکن نہ تو اس کے پاس اس کھیل کا ساز و سامان تھا اور نہ ہی کھیلنے کی فرصت. سارا دن کاموں میں مصروف رہنے کے باعث وہ کسی بھی کھیل میں شامل نہ ہو پاتا. لیکن جب یوں دوسرے بچوں کو کھیلتے دیکھتا تو دل میں یہ ارمان مچلنے لگتا کہ وہ بھی ان کے ساتھ کھیلے. اب بھی وہ اپنے معصوم دل کی خواہش کو زیادہ دیر نظر انداز نہ کر سکا اور جلدی جلدی اپنا کام ختم کر کے باہر کی جانب بھاگا. مجھے بھی کھیلنا ہے. لہجے میں حسرتوں کا جہان آباد کیے اس نے اپنے ایک کزن کو مخاطب کیا. اس کی بات پر سب نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا کا مکین ہو اور نہ جانے کون سی انوکھی فرمائش کر دی اس نے. ہاں، شکل دیکھی ہے اپنی، اور اپنا حلیہ دیکھو، فقیر سے بھی بدتر ہو اور ہمارے ساتھ کھیلو گے؟ ہاں. فراز نے اس کا مذاق اڑایا اور اس کے قریب سے چلا آیا. باقی سب بھی فراز کے دوست تھے جو اسے استحضائیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے. راجا کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا. فراز اس کے مد مقابل کھڑا تھا. مجھ پر الزام لگانے کی کوشش کی تھی اس دن، پیسے چوری کرنے پر. اپنا انجام دیکھا تھا نا پھر. اسی لیے کہتا ہوں مجھ سے پنگا مت لیا کر. طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور راجا کی شانے سے تھوڑی سی پھٹی ہوئی قمیض کے سوراخ میں انگلی ڈال کر اسے مزید پھاڑ دیا. راجا نے ایک نظر قمیض کی جانب دیکھا اور پھر نہ جانے کیا ہوا تھا اسے. ایک دم وہ جو ہر ظلم سہتا جا رہا تھا اور اندھیروں میں بیٹھ کر رو دھو کر اپنا غم ہلکا کر لیتا تھا، آج اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ تیش نے لے لی تھی. ایک لمحے کی دیر تھی اور اس نے پوری قوت سے مکہ فراز کے جبڑے پر رسید کر دیا. فراز کو شاید اس سے اتنی جرأت کی توقع نہ تھی، تبھی لڑکھڑاتا ہوا 4-5 قدم پیچھے زمین پر جا گرا. اس کے منہ سے خون بہنے لگا تھا، ہونٹ بھی پھٹ گیا. ایک ہاتھ منہ پر رکھے بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اس نے راجا کو دیکھا جس کی نگاہوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں. اتنی نفرت، اتنی آگ تھی اس میں جیسے سب جلا کر راکھ کر دینا چاہتا ہو. پچھلے 6 مہینوں کا غصہ تھا جو آج لاوا بن کر پھٹ پڑا. فراز کے 2-3 ساتھیوں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا. ایک چھوٹا کزن فوراً گھر کی طرف بھاگا گھر والوں کو خبر کرنے کو. فراز بھی غصے میں آ کر کھڑا ہوا اور اگلے چند لمحوں میں ہی وہ دونوں گتھم گتھا ہو چکے تھے. راجا فراز کی نسبت تھوڑا دبلا تھا، لیکن کام کرتے کرتے اور مار کھاتے کھاتے سخت جان ہو چکا تھا، اسی لیے فراز پر بھاری پڑ رہا تھا. جبکہ فراز جسے آج تک کبھی کسی نے ہاتھ نہ لگایا تھا، جو اکلوتا بیٹا تھا اپنے ماں باپ کا، وہ راجا کے سامنے بے بس سا ہوتا جا رہا تھا. راجا نے اس کی اچھی خاصی دھلائی کرنے اور پچھلے سارے حساب پورے کرنے کی قسم کھا لی تھی. وہ اسے بے تحاشا مار رہا تھا. باقی سب ارد گرد کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے کہ آگے بڑھنے کی ہمت کسی میں نہ تھی. تبھی ایک مضبوط اور بھاری ہاتھ آگے بڑھا اور راجا کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے فراز سے الگ کیا اور پھر ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا گیا. وہ لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرا. نظر اٹھا کر دیکھا تو اسے مارنے والے اس کے بڑے چچا تھے، جبکہ چھوٹے چچا بھی اسے لان تان کرتے اپنے بیٹے کو اٹھا کر اس کے کپڑے جھاڑ رہے تھے. بدتمیز، بد تہذیب، تمہیں بن ماں کا بچہ سمجھ کر اپنے پاس رکھا، پناہ دی، سہارا دیا، رہنے کو چھت دی، اور تم ہمارے ہی بچے کو پیٹ رہے ہو. تمہاری گھٹیا ماں یہی سکھا کر گئی ہے تمہیں. جب تک وہ زندہ تھی تب تک ہمارے گھر میں کبھی کسی کو سکھ کا سانس نہ لینے دیا. ہر روز اس کی وجہ سے تماشا ہوتا، اور اب اگر اس گھر سے جان چھوٹی تو تم رہ گئے تھے
ہماری زندگی کو عذاب بنانے کے لیے۔ اچھا ہوتا تم دونوں بہن بھائی بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی مر جاتے۔ بڑے چاچو مسلسل چیختے ہوئے اسے پیٹ رہے تھے۔ پہلے تو دونوں چچیاں ہی اس پر ہاتھ اٹھاتی تھیں، لیکن آج ان لوگوں نے بھی اسے سزا دینا شروع کر دی جن کا وہ خون تھا، اور یہ سب وہ برداشت بھی کر لیتا، لیکن چاچو کے منہ سے اس کی مری ہوئی ماں کے لیے جو گالیاں برآمد ہو رہی تھیں وہ ناقابل برداشت تھیں۔ انہوں نے ایک بار بھی آ کر لڑائی کی وجہ نہیں پوچھی، ایک بار نہیں کہا کہ کس کا قصور تھا اس جھگڑے میں، بس آتے ہی اسے مارنا شروع کر دیا۔ ماں تو مر گئی، یہ دونوں مصیبتیں ہمارے لیے چھوڑ گئی، اور باپ، اس نے باہر جا کر دوسری شادی کر لی۔ ارے اگر یہی سب کرنا تھا تو زہر دے کر مار دیتے ان دونوں کو۔ ہماری جان کے لیے کیوں عذاب بنا رکھا ہے؟ نہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ ان کے لیے نہیں کما کر لاتے ہم جو ان پر خرچہ کرتے رہیں۔ ہمارے اپنے بیوی بچے ہیں، اپنی ذمہ داریاں ہیں، انہیں کون سنبھالے؟ چھوٹے چاچو نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے فراز کو لے کر گھر کی جانب چل دیے۔ کچھ دیر بعد چھوٹے چاچو بھی بکتے جھکتے گھر جا چکے تھے اور باقی لوگ بھی ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ اب وہاں صرف ایک ہی وجود تھا، مٹی میں لتھڑا ہوا، پھٹے کپڑوں کے ساتھ بدن پہ اور منہ پہ ان گنت زخم لیے روتا ہوا وجود۔ اسد شیرازی میٹنگ روم میں موجود تھے۔ اس لمبی سی میز کے گرد تقریباً 20 کے قریب افراد موجود تھے، جن کے سامنے ان کے لیپ ٹاپ اور ایک پانی کی بوتل موجود تھی۔ سامنے ایک بڑے سائز کی LCD اسکرین نظر آ رہی تھی جس پہ کچھ گرافک ڈیزائنز دکھائی دے رہے تھے۔ وہاں اس روم میں بالکل اندھیرا تھا، صرف LED کی روشنی سب کے چہروں پر منعکس ہو رہی تھی، اور وہاں موجود تمام افراد کی نگاہیں اور توجہ اسکرین پر مرکوز تھیں۔ اس پرسکون خاموشی کو کسی کے موبائل پر بجتی رنگ ٹون نے توڑا تھا۔ اسد شیرازی نے سیل دیکھا۔ اسکرین پر راشد کالنگ جگمگا رہا تھا۔ راشد ابھیا کے گارڈ میں سے ایک تھا اور تبھی کال کرتا جب کوئی ضروری بات ہوتی۔ اسد شیرازی نے کچھ سوچتے ہوئے کال پک کی۔ ایکسکیوز می جینٹلمین کہتے ہوئے اٹھے اور روم سے باہر آ گئے۔ ہاں بولو راشد۔ راشد ان کا قابل بھروسہ اور پرانا بندہ تھا، اس لیے اس کے ساتھ وہ نرمی سے ہی پیش آتے۔ سر میم ہمارے ساتھ شاپنگ مال آئی تھی، واش روم کا بہانہ کر کے وہ ہمیں چکما دے کر یہاں سے چلی گئیں۔ پورے شاپنگ مال میں دیکھ لیا، وہ کہیں موجود نہیں۔ راشد کے لہجے میں پریشانی کے ساتھ ساتھ ہلکی سی لرزش بھی تھی کہ وہ جانتا تھا اسد شیرازی بیٹی کے معاملے میں انتہائی سخت تھے۔ واٹ؟ تم لوگ کہاں تھے؟ کیسے نکل گئی وہ؟ سلیمانی ٹوپی پہن لی تھی کیا اس نے کہ تم میں سے کسی کو بھی نظر نہ آئی؟ جانتے ہو کتنی بڑی غلطی کر دی تم لوگوں نے، اور ہمارے دشمن تو ہر وقت اسی طاق میں رہتے ہیں کہ ایسی کوئی غلطی ہو۔ ابیہا کی جان کو سخت خطرے میں ڈال دیا تم لوگوں نے۔ یاد رکھنا، اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اسد شیرازی یہ سن کر آگ بگولا ہو گئے تھے۔ اس طرح بھی کیفیت میں پیشانی مسلتے ہوئے وہ ادھر ادھر چکر لگاتے کچھ سوچ رہے تھے۔ سر اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد راشد نے مدھم سے لہجے میں پوچھا۔ اسد شیرازی نے گہری سانس بھری۔ ان کے چہرے سے ہی ان کی پریشانی کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اچھا تم ایسا کرو، ساحل سمندر کی طرف جاؤ۔ ابیہا جب گھر سے نکلی تھی تو اس نے ساحل سمندر جانے کا ذکر کر لیا تھا، یقیناً وہ وہیں گئی ہوگی۔ جلد سے جلد وہاں پہنچو، میں بھی آ رہا ہوں۔ خدا کرے میری بیٹی سلامت ہو۔ عجلت میں کہتے ہوئے انہوں نے فون رکھا اور تیزی سے لفٹ کی جانب بڑھے۔ دل نہ جانے کیوں کسی خطرناک صورتحال کی گواہی دے رہا تھا۔